پاکی کا تصور بڑا ہی اہم تصور ہے۔ انسان جب پاک نہیں ہوگا تو پھر وہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ جب انسان پاک ہوگا، بوضو ہوگا، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو قرب الہی کو حاصل کرے گا۔ جب قرب الہی کو حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس پر ہوتا چلا جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس پر ہوتا چلا جائے گا تو پھر بات وہی ہے کہ وہ جنت کا حقدار قرار پائے گا۔ یعنی بنیاد جو ہے وہ پاکی ہے، بنیاد جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اور ہمارے دین کا سب سے خوبصورت فلسفہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے پاک ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس پاکی کے تصور کو اگر آپ ایک تقابلی جائزہ کریں مختلف مذاہب کا، تو جس انداز سے ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے پاکی کے تصور کو ابھارا ہے، کہیں ایسا ہمیں مذہب نہیں نظر آتا کہ جس نے پاکی کے تصور کو اس انداز سے ابھارا ہو۔ نہ صرف ظاہری پاکی بلکہ باطنی پاکی پہ بھی بڑا زور دیا گیا، اور بات یہی ہے کہ پاکی کی ابتدا ظاہر سے ہوتی ہے، لیکن جب باطن جا کے پاک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی پاکی کے تصور کے حوالے سے، اسی پاکی کی اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے بے حد پسندیدہ، ہمارے بڑے ہی محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مفتی صاحب، پاکی کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اور سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے مذہب میں پاکی کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیکھنا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو محبوب رکھتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ یوں ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات بالکل ایسے ہیں، ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں کہ جنہیں ایک فطرت انسانی محبوب رکھتی ہے۔ ایک فطرت سلیمہ ایک شخص کی ہے، اچھی فطرت ہے، پاکیزہ ذہن ہے، تو وہ گندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں کے اندر گھر والے اتنے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تنکا بھی پڑا ہوا نظر آتا ہے تو انہیں گرا گزرتا ہے، جب تک اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں نہیں پھینک دیتے سکون نہیں ملتا۔ تو جب یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ وہ پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، پاکیزگی کا تو زیادہ نتیجہ ہوگا کہ سرکار اس بات کو محبوب رکھیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکی کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کی اگر اہمیت کا آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر بدنی عبادات پاکی کے ساتھ مشروط ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فرض نمازیں دیکھ لیجئے، اگر آپ نماز جنازہ کو دیکھیں، پاکی اس کے اندر شرط ہوتی ہے، نہ ہو تو ادا ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ احرام کو آپ دیکھیے، طواف کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک کو چھونے کا مسئلہ دیکھ لیں، لا یمسہ الا المطہرون کا قول ارشاد فرمایا کہ اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ مسجد میں داخل ہونے کا آپ معاملہ دیکھ لیں، اس میں پاکی شرط قرار دے دی ہے۔ تو غرض ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت پاکی کو بہت زیادہ محبوب رکھتی ہے، اور پاکی کا مطلب ہوتا ہے نجاست کا دور ہونا، نجاست کا وہاں موجود نہ ہونا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شے پہلے ہی پاک ہے، اس پہ نجاست نے اثر ہی نہیں کیا، تو اب اس کو پاک رکھنے کا مطلب اس نجاست سے محفوظ رکھنا ہے، تو اس کو شریعت نے محبوب رکھا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نجاست بدن پر، کپڑوں وغیرہ پر، یا جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں اس پانی کے ساتھ، یا دیگر ہمارے جو استعمال کی چیزیں ان کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، تو اب ان کی پاکی کا مطلب ہوتا ہے نجاست کو دور کر دینا۔ تو ان تمام کے احکامات سیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ تمام ہمارے ناظرین بھی جان لیں تو بہت بہتر ہے کہ پاکی کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ان مسائل سے ناواقفی کی بنا پر یقینی سی بات ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک رہیں گے، ناپاک ہوں گے تو ہم نمازیں وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، یا ہمیں پاک کرنے کے شرعی طریقے نہیں معلوم ہوں گے تو ہمیں کیا معلوم کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ شرعاً پاک ہے یا ناپاک، ہمارا بدن پاک ہے یا ناپاک، ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک ہیں یا ناپاک۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیجا مشقت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ایک شے کو شریعت نے پاک قرار دیا ہے لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر اس کو ناپاک تصور کرتے ہیں، تو پاک کرنے کی مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپاک ہوتی ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم انہیں پاک سمجھ کر عبادت ادا کرتے رہتے ہیں، تو جب انسان مسلسل ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو ناپسندیدگی رب بھی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے،
اور دیگر عبادات کا زوال تو ہے ہی ہے، عبادات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پاکی کے مسائل کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری اکثر عبادات کا دار و مدار اسی پر ہے، اور سب سے افضل ترین عبادت یعنی ایمان لانے کے بعد نماز کا درجہ ہے، اور سب سے پہلے میدان محشر میں اسی کے متعلق سوال ہوگا. اور اگر نماز ہماری کامل نہیں ہوگی تو ہم آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں گے. اور نماز کی پہلی شرط بھی یہ پاکی ہی ہے. اگر اسی میں کوتاہی ہوگی، اسی کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو نمازیں برباد ہو جائیں گی اور میدان معاشر میں ہم قابل گرفت ہوں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے نزدیک پاکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی سے ضمن پھر یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، وضو و غسل کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے پانی کی کتنی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، میں آسان الفاظ میں بات کو سمجھاتا ہوں. پہلے ایک بات سمجھ لیں، ایک لفظ ہمارے فقہ میں استعمال ہوتا ہے مستعمل. مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال شدہ. استعمال شدہ پانی سے مراد اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان وضو یا غسل نہ کر سکے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ناپاک. ناپاک پانی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نجاست وغیرہ شامل ہو جائے اور اس سے بالکل پاکی یا طہارت وغیرہ حاصل نہیں ہو سکتے. تیسرا پاک ہوتا ہے، اور پاک کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی نجاست نہ شامل ہو اور وہ کسی وجہ سے استعمال شدہ بھی نہ ہوا ہو. تو اس اعتبار سے اب یہ تین قسمیں بنیں گی. ان کی تعریفات بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو پانی ہوتا ہے پاک اور غیر مستعمل، دوسرا ہوتا ہے پاک لیکن مستعمل، اور تیسرا ناپاک ہوتا ہے. اب ان میں تفصیل یہ ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ناپاک تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نجاست وغیرہ گر گئی ہو، اور پاک غیر مستعمل وہ پانی ہوتا ہے کہ جس پانی کے اندر کوئی کسی شخص نے بے وضو ہاتھ نہ ڈالا ہو یا اس میں کوئی ناپاکی وغیرہ نہ ہو تو ہم یہ بولیں گے پاک بھی ہے اور استعمال بھی اس کو نہیں کیا گیا، یعنی وضو کے استعمال میں نہیں آیا، نہ غسل وغیرہ کے استعمال کیا گیا، وہ پاک اور غیر مستعمل ہے. اور ایک ہوتا ہے پاک لیکن مستعمل. پاک تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ناپاکی شامل نہیں ہے، اور مستعمل اس پانی کو کہتے ہیں کہ جسے وضو یا غسل کے لیے استعمال کر لیا گیا. اب وضو کا مطلب یہ نہیں کہ پورا وضو، مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بے وضو ہو مثلا اور وہ بالٹی میں اپنی انگلی ڈال دے، اب یہ انگلی باہر نکالے گا نا تو یہ جتنے حصے پہ پانی لگا گویا کہ اس انگلی کا وضو ہو گیا. تو اب یہ پورے بالٹی کا پانی گویا کہ اس انگلی کے وضو میں استعمال ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں مستعمل. لیکن ہے یہ پاک، یعنی اس میں کوئی ناپاکی شامل نہیں ہوئی. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بس کہ ہم اس سے غسل یا وضو وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پانی یہ پاک ہوتا ہے، اس کو پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں. ہاں، دوسرا پاک پانی غیر مستعمل موجود ہو تو اس کا استعمال مکروہ ہوتا ہے پینے کے لیے، ورنہ استعمال کر سکتے ہیں. کپڑے پاک کرنا چاہیں تو گندگی وغیرہ دور کرنے کے لیے کپڑے بھی پاک کیے جا سکتے ہیں. اس اعتبار سے یہ تین قسمیں بن گئی کہ ایک تو پاک اور غیر مستعمل، اس سے وضو غسل بھی ہو سکتا ہے، آپ کپڑے بھی پاک کر سکتے ہیں. دوسرا پاک ہے لیکن مستعمل ہے، یعنی اس پانی کو آپ نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کر لیا تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو یا غسل تو نہیں کر سکتے لیکن کپڑے وغیرہ پاک کر سکتے ہیں، گھر کے برتن وغیرہ دھوئے جا سکتے ہیں. اور تیسرا ناپاک پانی ہوتا ہے جس میں کوئی نجاست شامل ہو گئی، اس سے نہ وضو غسل ہو سکتا ہے نہ کپڑے وغیرہ پاک کیے جا سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ پانی ناپاک یا مستعمل کس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ صاحب یہ ناپاک پانی ہو گیا، مستعمل ہو گیا، تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے ایک بات، اور ان پانیوں کے لیے احکام کیا کیا ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں، ناپاک اس میں پہلے ایک تفصیل میں تھوڑی سی اور عرض کروں گا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. پہلے سمجھ لیں کہ پانی کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک کہلاتا ہے جاری پانی. جاری پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں تنکا رکھ دیں تو وہ پانی اس کو بہا کر لے جائے، اس کو جاری پانی کہتے ہیں. دوسرا پانی ایسا ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوا تو ہوتا ہے لیکن جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے. اچھا، تو جاری پانی کا حکم بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ٹھہرا ہوا جاری پانی کے حکم میں. یہ وہ پانی ہوتا ہے کہ اگر کسی حوض وغیرہ میں ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی کو اگر آپس میں ضرب کر دیا جائے تو جواب میں 225 فٹ آ جائے. مثلا 15 فٹ یوں ہے اور 15 فٹ یوں ہے، ضرب دیں گے 225 آ گیا. تو یہ بڑا حوض یا بڑا ٹینک کہلاتا ہے. یا کوئی تالاب وغیرہ اتنا بڑا ہے یا جیسے بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، گندگی کوئی اس میں شامل نہیں، اتنی بڑی ایک پہاڑی کے درمیان میں جگہ ہے اور اس کا حاصل ضرب اتنا آ جائے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں شرعی زبان میں بڑے حوض یا بڑے ٹینک کہلاتے ہیں. تو یہ اس کا حکم بالکل جاری پانی کے حکم کی مثل ہوتا ہے. جیسا کہ مساجد میں عموماً وضو کے لیے جیسے مساجد کے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، مساجد کے اندر وضو بنائے ہوتے ہیں، وہ اسی حکم میں ہوتے ہیں. اور تیسرا پانی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی، ایسا ٹھہرا جو جاری پانی کے حکم میں نہ ہو. تو وہ تمام وہ ٹینک، تمام بالٹیاں، واشنگ مشین، سٹب وغیرہ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، اوور ہیڈ ٹینک، سب اس کے اندر آئیں گے جن کی لمبائی چوڑائی کو آپ ضرب کریں
تو جواب میں 225 فٹ نہ آئے، کم آئے، تو یہ چھوٹے حوض کہلاتے ہیں۔ تو تین طرح کے پانی ہو گئے، ایک جاری پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا پانی لیکن جو جاری پانی کے حکم میں ہو، اور تیسرا ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہ ہو۔ اب جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہیں ہوگا یہ پانی پاک کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک نہر بہ رہی ہے، کسی نے ایک طرف پیشاب کر دیا، اب آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، کافی آگے آپ کو پتہ چلا پیچھے کسی نے پیشاب کیا تھا، آپ نے چلو بھرا، اس کو سونگ کر دیکھیں، اگر اس میں پیشاب کی بو وغیرہ موجود نہیں ہے تو یہ پانی پاک کہلائے گا۔ حالانکہ کنفرم ہے کہ پیچھے کسی نے پیشاب کیا، لیکن جاری پانی کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس میں جب تک نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہ ہو یہ پاک ہے۔ یہی حکم سمندر کے پانی کا بھی ہوتا ہے۔ نہاتے ہوئے لوگ پیشاب کر دیتے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ جب اس کو سونگے کبھی آپ کو بدبو ظاہر نہیں ہوگی، تو وہ بھی اسی جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ جاری پانی کا حکم ہے کہ جب اس میں نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہیں ہوگا اس کو ہم پاک ہی قرار دیں گے۔ دوسرا جو بتایا کہ ٹھہرا ہوا لیکن جاری پانی کے حکم میں، وہ اتنا بڑا حوض کہ جس کے لمبائی چوڑائی کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے، اس کا حکم بھی یہی ہوتا ہے بالکل کہ اگر اس میں نجاست گر گئی تو جب تک نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر نہیں ہوگا یہ تالاب پاک کہلائے گا۔ جاری پانی کا بھی یہ حکم ہے، اس کا بھی یہ حکم ہے۔ اسی طرح جاری پانی کے اندر کوئی بے وضو آدمی ہاتھ ڈال دے، بے غسل آدمی کود جائے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ وضو غسل کے قابل رہے گا۔ یہی حکم اس پانی کا بھی ہوتا ہے کہ اس حوض کے پانی کے اندر اتنا بڑا حوض ہے، کوئی ہاتھ ڈال دے بے وضو، یعنی حالت جنابت میں بھی کوئی اس ٹینک میں اس میں اتر جائے اور باہر نکل آئے تو یہ پانی پاک ہی کہلائے گا، یہ ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کے اندر بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں اور لوگ اس سے پانی لے کے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص بے وضو ہے، وہ یقینی سی بات ہے ہاتھ ڈالتا ہے اس کے اندر، اب اگر یہ چھوٹا حوض ہوتا تو جیسے ہاتھ ڈالتے کل کا کل یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہتا، لیکن اب اس سے ہم وضو کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہے، چنانچہ نہ تو یہ مستعمل ہوگا، یعنی اس میں اگر بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے گا تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا، یہ قابل رہے گا۔ اور دوسرا اس میں ناپاکی گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ ظاہر نہیں ہوگا اس کو پاک قرار دیں گے۔ اور تیسرا ٹھہرا ہوا ایسا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہ ہو، وہ تمام چھوٹے ٹینک ہیں کہ جن کا حاصل ضرب 225 فٹ نہ آئے، چنانچہ اگر ایسا چھوٹا ٹینک ہے، واشنگ مشین ہے، بالٹی ہے، ٹب ہے، یا گھر میں ٹینکیاں ہوتی ہیں ٹین وغیرہ کی، ان تمام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر ناپاکی گر گئی، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نجاست کا رنگ، بو، مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، کل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی اگر ان چھوٹے ٹینکوں کے اندر کسی بے وضو شخص نے یا بے غسل شخص نے ایک انگلی بھی ڈال دی، ناخن بھی ڈال دیا، تو یہ پورا پانی خراب ہو جاتا ہے، دوبارہ یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ تین طرح کے پانی ہیں، جاری پانی، دوسرا ٹھہرا پانی لیکن جاری پانی کے حکم میں، تیسرا ٹھہرا پانی لیکن جاری پانی کے حکم میں نہ ہو۔ اب یہ تیسرا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ضمن اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر بالفرض چھوٹا ٹینک ہے، بالٹی ہے، ٹب وغیرہ ہے، اور کسی بے وضو یا بے غسل شخص نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ تو ہو گیا مستعمل۔ اب اس کو دوبارہ استعمال کے قابل کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاک پانی جو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو اسے ایک طرف سے ڈالیں، جب یہ دوسری طرف سے بہنے لگ جائے گا تو گویا کہ اب یہ جاری ہو گیا، اور جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ مستعمل نہیں رہتا، تو یہ مستعمل ہونے سے بچ جائے گا، یعنی مستعمل ہو پان اس کا ختم ہو جائے گا، اب یہ غیر مستعمل کے حکم میں آئے گا، اب اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے گفتگو اس وقت کی پانی کے ناپاک ہونے اور مستعمل ہونے کی تعریفات کیا ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ نجاستوں کی کتنی اقسام ہیں اور اس کی بمائے تعریفات آپ ہمیں بتائیں کہ صاحب اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی ہاں، شرعی لحاظ سے نجاستوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست کو کہا جاتا ہے غلیظہ، ایک نجاست کو کہا جاتا ہے خفیفہ۔ غلیظہ نجاست وہ ہوتی ہے کہ جس کا شریعت میں حکم سخت ہے۔ یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کیونکہ عوام الناس دقیق تعریفات ذہن میں نہیں رکھ سکیں گی، تو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا شریعت میں حکم سخت ہے، اور خفیفہ اسے کہتے ہیں جس کا شریعت میں حکم ہلکا ہے۔ اب سخت اور ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سخت حکم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں بھی اگر لگ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کو پاک کرو، اور خفیفہ کہ بہت زیادہ مقدار کے اندر اگر لگے تب کہیں جا کے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پاک کریں، اگر تھوڑی بہت مقدار میں ہو تو شریعت نے اس کو معاف قرار دیا ہے۔ تو چونکہ غلیظہ کا حکم شریعت میں سخت ہوتا ہے اس لیے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، اور سخت کا مطلب بتایا کہ قلیل مقدار بھی شریعت نے معاف نہیں قرار دی، اور خفیفہ وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ مقدار میں لگے تب کہیں جا کے شریعت اس کو معاف کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں شریعت نے ہلکا حکم دیا ہے اس لیے اس کو خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا،
ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ نجاست غلیظہ جو ہے اس کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں وہ؟ یہاں میں عرض کرتا ہوں ہمیں 3 چیزیں یہاں پہ دیکھنی ہوں گی کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں، اور پاک چیزیں کون کون سی ہیں، تاکہ تینوں کا فرق ہمیں واضح ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے نجاست غلیظہ کے بارے میں سوال فرمایا، اس میں چند اصول عرض کرتا ہوں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ انسان کے بدن سے کوئی بھی ایسی شے باہر آئے جو وضو کو توڑ دے یا ہم پر غسل کو واجب کر دے، وہ نجاست غلیظہ ہے، سوائے خروج ہوا کے، کہ اگر ہوا خارج ہوتی ہے انسان کی تو یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں باہر آئیں گی جو ہمارے وضو کو توڑ دیں یا غسل واجب کر دیں، سب کی سب نجاست غلیظہ ہوتی ہیں۔ اس میں تفصیل مثال کے طور پر جیسے پیشاب، اگر آدمی باوضو پیشاب کرے گا ٹوٹ جائے گا، بڑا استنجا ہے۔ اس کے علاوہ منی ہے، مزی ہے، اس کا فرق ہم نے پہلے پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ مادہ منویہ وہ ہوتا ہے کہ جب بدن سے نکل جاتا ہے تو آدمی کا جوش ختم ہو جاتا ہے اور شہوت ختم ہو جاتی ہے، اور مادہ منویہ سے پہلے ایک پتلا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے شہوت ختم نہیں ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی اگر آشوب چشم ہو جائے یا آنکھیں دکھنی آ جائیں تو اس وجہ سے جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا، آنکھوں سے وہ آشوب چشم کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں اور وہ یا تو ہاتھ پھیر کے اس کو یوں چہرے پہ مل لیتے ہیں یا رومال وغیرہ میں لے کے اس طرح کرتے ہیں، تو وہ تمام رومال بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے ناپاک ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر قے ہو جائے انسان کو، الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو جو منہ بھر قے نکلتی ہے، یعنی ایسی قے کہ جس کو آدمی بتکلف نہ روک سکتا ہو، بہت زیادہ مقدار میں اور اچانک اور تیزی کے ساتھ آتی ہے، یہ قے بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں پر 2 مسئلے میں یاد رکھنے چاہیے، ایک یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے کا، تو معلوم یہ ہو گیا کہ پیشاب چونکہ نجاست غلیظہ ہے، اب چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا، یہ نجاست غلیظہ رہے گی۔ دوسرا قے سے مسئلہ کہ یہ سمجھ میں آیا، اور فقہا نے لکھا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، بعض اوقات پیٹ دبتا ہے تو بچے کے منہ سے دودھ نکل آتا ہے، یہ اصل میں قے ہے، بچے کی قے ہے کیونکہ وہ دودھ نکالتا ہے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس سے خواتین خاص طور پہ احتیاط کریں کہ وہ بچوں کو گود میں لیتی ہیں، بچے دودھ نکال دیتے ہیں، توجہ نہیں کر پاتی ہیں اور وہ دوپٹے سے اس کو صاف کر دیتی ہیں اور انہی کپڑوں میں کھڑو کے پھر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو نجاست غلیظہ کے ساتھ نماز پڑھیں گی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، عمومی طور پہ مفتی صاحب یہ تو ہوا کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا نارملی ہم نے دیکھا ہے گھرانوں میں جی ہاں، کہ عموماً بچہ ایسا ہوتا ہے کہ فیڈ کرانے کے بعد جب اس کو جو تھپکی دے رہی ہوتی ہے تو بچہ جو ہے منہ سے کچھ دہی ٹائپ کی چیز یا مطلب وہ نکالا کرتا ہے، تو وہ قے میں ہی شمار ہوگی۔ یہاں وہ قے ہے اور نجاست غلیظہ ہے، بس یہ ہماری مطلب بدقسمتی آپ اس کو کہہ لیجئے کہ عموماً ہم علم دین سیکھتے نہیں ہیں، تو برائیاں معاشرے میں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ جب ہم اس کا صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں تو مسئلہ اجنبی محسوس ہوتا، اور ہم کہتے ہیں پہلے تو کبھی نہیں سنا، یا معاشرے میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہیں سنا، ہمیں سننا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اگر بچہ کوئی دودھ نکال دے تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے بدن سے کہیں سے بھی خون یا پیپ نکلا اور بدن پر بہہ گیا، اس میں چلنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے، خون یا پیپ نکلے اور بہہ جائے تو یہ خون یا پیپ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوگا۔ تو بہنے کی قید اس میں لگائی ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ کٹ گیا، اس طرح ٹیڑھا کہ چلنے لگا تو یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہوگا۔ اب اگر بالفرض تھوڑا سا خون کٹ گیا، ہاتھ خون نکلنے لگا، ہم نے پاؤڈر ڈال دیا اس کے اوپر، روک دیا اس کو، یا نکلا ہم نے فوراً روئی سے صاف کیا، پھر نکلا صاف کیا، پھر نکلا صاف کیا، تو یہ اب بھی نجاست غلیظہ ہی رہے گا، کہ اصل اس کے بہنے کا اعتبار نہیں ہے، مقدار کا ہے، کہ اتنی مقدار میں نکلے کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو یہ نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر اتنا خون نکلا کہ جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تو وہ نجاست غلیظہ میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سوئی لگ گئی ہلکے سے، اب اس سے خون نکل آیا لیکن ہم نے دیکھا بہہ نہیں رہا، تو یہ پاک ہے، جب تک بہے گا نہیں پاک ہے، اور چل پڑے تو نجاست غلیظہ میں۔ تو یہیں سے وہ بہنیں بھی ہمارے مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سیرئی ہوتی ہیں، انگلی پہ لگ گئی تو وہ فوراً چاٹ لیتی ہیں اس کو، وہ سمجھتی ہیں خون ضائع ہو جائے گا تو اندر لے جاؤ دوبارہ تقویت حاصل ہو جائے گی، حالانکہ یہاں تو فاسد خون ہوتا ہے، گندا خون ہوتا ہے جو کھال کے قریب قریب رہتا ہے، اور ویسے بھی نجاست غلیظہ ہے، اس کو پیٹ میں اس لیے اتار لینا کہ خون میرا ضائع نہ ہو اور یہ باعث تقویت بن جائے، یہ مناسب بلکہ عموماً لوگ محبت میں تو دوسرے کے انگوٹھے پہ لگا ہوا جو ہے مطلب وہ بھی چوس لیا کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام ہے خون، تو یہ نجاست غلیظہ ہے، ویسے بھی حرام ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ بدن پہ کہیں چھالا ہے، جیسے عموماً جوتے وغیرہ پہننے کی وجہ سے ہوتے ہیں، آبلہ پڑ جاتا ہے موٹا سا، اس میں پانی نظر آتا ہے، تو یہ حقیقتاً خون ہوتا ہے، پہلے خون پیپ بنتا ہے، پھر پیپ اپنا رنگ بدل کے پتلا پانی بن جاتی ہے، اس کو ہم نے نوچا اور اس میں سے پانی بہا تو یہ بھی نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی بدن سے نکلنے والی چند نجاست غلیظہ تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے اگر گھر میں کوئی جانور پال رکھے ہیں
تو اگر وہ پالتو ہیں، ان کا گوشت وغیرہ کھانا جائز ہے، جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، تو ان کا گوبر نجاست غلیظہ ہوتا ہے، پیشاب نہیں، وہ آگے آئے گا تفصیل اس کی انشاءاللہ. ان کا گوبر نجاست غلیظہ میں ہے. اس کے علاوہ گھر کے ایسے پالتو جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جیسے گدھا ہے، خچر وغیرہ ہے، ان کا پیشاب اور گوبر دونوں ہی نجاست غلیظہ میں ہوتے ہیں. تیسرا، گھر کے وہ پرندے جو اونچا نہ اڑ سکتے ہوں، مثال کے طور پہ مرغی ہے، بطخ ہے، ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. تو اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو اکثر گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں اور دندناتی پھرتی ہیں پورے صحن میں، گندگی کے کمروں کے اندر، اور پھر اسی پہ پاؤں پڑتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ہم توجہ نہیں کر پاتے، اسے تھوڑا سا صاف کیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اس میں احتیاط کرنا چاہیے. چوزے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہاں، ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہوگی، لیکن بہت مختصر سی ہوتی ہے بہرحال، لیکن بہرحال وہ نجاست غلیظہ میں ہی شامل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی درندے ہوتے ہیں، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، ان تمام کا تھوک جو ہے، یا کتا ہے، ان کا تھوک نجاست غلیظہ میں ہے. تو کتے کے پالنے کی ممانعت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کتے کا لعاب یعنی اس کا تھوک نجاست غلیظہ میں ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز کو چاٹتا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ مالک تک کو چاٹتا ہے، اور مطلب یہ کہ تمام چیز گندی کر دیتا ہے. اب یہ مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم بھی گھر میں کتے پالتے ہیں اور باقاعدہ مفتی صاحب وہ صرف پالتے نہیں ہیں بلکہ وہ تو اب ایسا ہونے لگا ہے کہ بیڈ میں ساتھ جو ہے وہ لے کے بھی سوتے ہیں. جی ہاں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیڈ پہ وہ رال گرائے گا، لازم بات ہے، کتے کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے، تو بیڈ سارا ناپاک، رضائی گدا ناپاک. تو یہ مطلب اس کا انجام شاید دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں بالکل جیسے بچوں کو رکھتے ہیں نا، میرا پپی، میرا ٹامی، وہ اس طرح سے بالکل گھر میں لے کے بیٹھتے ہیں. یہاں کل یہ پپی ٹامی بڑا خطرناک ثابت ہوگا میدان معاشر میں، تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے جو تھوک نکلتا ہے نجاست غلیظہ ہے. یہیں پہ ایک ضمن مسئلہ کر دیتا ہوں کہ ہاتھی جو ہے یہ بھی درندوں میں شامل ہے. اس کی جو سونڈ سے رطوبت نکلتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے. تو چڑیا گھر وغیرہ اگر جائیں تو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے چھینٹے کپڑے پہ نہ آنے پائیں. بعض اوقات ہاتھی ہوا پھینکتا ہے سونڈ سے تو تمام کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ گھر میں بلی پلی ہوتی ہیں. تو بلی ویسے تو درندوں کی اقسام سے ہے، لیکن چونکہ یہ کثرت کے ساتھ گھر میں آتی جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس کے لعاب کو پاک ہی قرار دیا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک برتن سے وضو فرما رہے تھے، اس میں پانی تھا، تو ایک بلی آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو اس کے سامنے ٹیڑھا کر دیا. تو اس نے اس برتن سے پانی پیا اور پھر نبی کریم نے اس سے وضو فرمایا. تو یہ امت کے جواز کے لیے تھا، آپ نے دکھایا کہ اگر بلی پانی پی بھی لے تو اس سے برتن پاک رہتا ہے. اور اس بلی کو کیا شرف حاصل ہوا کہ جس سے سرکار نے وضو کیا اس نے جو پانی پیا. کیا بات. لیکن اس میں یہ ضرور حکم ہے کہ اگر بلی پانی پی جائے تو اس کے علاوہ اگر اور پانی موجود ہے تو پینے وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہی افضل ہے. اس کے علاوہ اگر اور پانی ہو تو، اگر نہ ہو تو پھر بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے جو نجاست غلیظہ کے ضمن میں آتی ہیں. اچھا، نجاست غلیظہ پہ تو آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے خفیفہ کا بھی ذکر کیا تھا. اب ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس کی بھی اقسام بیان کریں کہ نجاست خفیفہ کیا ہے. جی دیکھیں، ایک تو گھر کے وہ پالتو جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے بکری ہے، دمبا، بھیڑ بکری وغیرہ، یہ بتایا تھا کہ ان کا گوبر نجاست غلیظہ میں ہے. تو ان کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ خفیفہ میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ آسمان پر اڑنے والے تمام وہ پرندے کہ جو شکاری کہلاتے ہیں، جیسے چیل ہے، باز ہے، شکرا ہے، کوا وغیرہ ہے، ان سب کی بیڑ بھی نجاست خفیفہ کے اندر آتی ہے. تو یہ دو چیزیں خفیفہ میں، دو چیزیں مطلب مشہور ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو گھر کے پالتو جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اور دوسرا اوپر اڑنے والے پرندے جو شکاری ہوتی ہیں، ان کی بیٹ خفیفہ ہوتی ہے. باقی تمام اچھا، لوگ عموماً گھر میں چڑیا پالا کرتے ہیں، کبوتر پالا کرتے ہیں، کبوتر بازی کا بہت لوگوں کو شوق ہوا کرتا ہے، تو اور وہ کبوتروں کو جناب ہاتھ میں لے کے اڑایا کرتے ہیں، اور جناب وہ اس کے بعد جو ہے کبوتر لوٹ کے آتے ہیں، ان کی بڑی جو ہے خدمت کیا کرتے ہیں. تو وہ جو نجاست ان کے جسم سے نکلتی ہے اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، چلیں ضمن میں پاک چیزوں کا بھی کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ فرق واضح ہو جائے. تو ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے بدن سے ہر وہ شے جو باہر نکلے اور وضو کو واجب کر دے یا غسل کو واجب کرے، یعنی وضو کو توڑ دے یا غسل واجب کر دے، نجاست غلیظہ ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں نکلیں گی وہ سب پاک ہوں گی. مثال کے طور پہ تھوک پھینکا، یہ نزلہ وغیرہ جاری ہوتا ہے، یا ہوا کا خروج میں نے بتایا، یہ سب نجاست خفیفہ یہ پاک ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ دکھتی آنکھ سے آنسو نکلے گا تو یہ نجاست غلیظہ ہے. دکھتی آنکھ کی اور بیماری والی آنکھ کی قید لگائی تھی، لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو بہا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ بھی پاک ہوگا. جیسے پیاز گھر والے کاٹ رہے ہوں تو پانی چلا جاتا ہے، تنکا اڑ کے چلا گیا، یا کوئی غم کی بات سنی تو آنسو نکل آئے، یہ سب کے سب پاک ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ جسم سے خون یا پیپ نکلے اور بہہ جائے یا بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ناپاک اور نجاست غلیظہ ہے، نہ بہے تو پاک ہے.
تو اب یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے بدن سے اگر خون یا پیپ نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پاک ہوگا. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات بچے روڈ پہ کھیلتے ہیں یا بڑے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں تو گرتے ہیں, رگڑ لگ جاتی ہے گھٹنے وغیرہ پر, اس سے لیزدار پانی نکلتا رہتا ہے جس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر آپ شلوار اٹھا کر دیکھیں گے تو اوپر وہ گیلا گیلا تو نظر آئے گا لیکن چاہے ٹانگ آپ ٹیڑھی کریں وہ چلے گا نہیں. اب کیا ہوتا ہے شلوار سے بار بار لگتا ہے اور شلوار آلودہ ہو جاتی ہے, تو کیا شلوار ناپاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ مسئلہ واضح ہے کہ چونکہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پاک ہوگا. اسی سے ضمن یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض اوقات کھٹمل یا مچھر کو مارا جاتا ہے اور اس سے خون نکل آتا ہے, اور وہ خون اتنی قلیل مقدار میں ہوتا ہے جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو وہ بھی پاک ہوگا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے سوال فرمایا کہ جو اونچا اڑتے ہیں پرندے, جیسے کبوتر کا آپ نے فرمایا ان کی بیٹ, تو اس میں یہ اصول بس جیسے میں نے عرض کیا یاد رکھیں کہ جو شکاری پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. اس کے علاوہ ہر اونچا اڑنے والا وہ پرندہ جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے. تو کبوتر ہو, چڑیا ہو, اس طرح طوطا کھانا بھی جائز ہوتا ہے, طوطے کی بیٹ, ان تمام کی یہ پاک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بعض گھروں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ چھپکلی اگر بدن پر گر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چھپکلی کا ظاہر بدن ناپاک ہے. حالانکہ ناپاک نہیں ہوتا, چھپکلی اگر گر بھی گئی تو نہ غسل واجب ہوگا نہ چھپکلی کا ظاہر بدن ناپاک ہے. ہاں اگر آپ نے اس کو مارا اور خون نکلا اس کا, اور وہ خون اتنی مقدار میں ہوتا ہے چھپکلی میں کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو خون ناپاک ہے, ورنہ چھپکلی کا ظاہر بدن پاک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر بلی ہے تو بلی کا تو لعاب بھی پاک تھا, اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو اگر بستر پہ سلا لیا ساتھ میں تو اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے. احتیاط اس میں بہتر ہے کہ پیشاب وغیرہ نہ کر دے, لیکن بلی کا بدن ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے. کتے کا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کتے کا بدن تر یعنی گیلا نہ ہو تو اس کا ظاہری بدن پاک کہلاتا ہے. لہٰذا کتے کے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو ہمارا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا, یا کتا ہمارے بدن سے لگ کر چلا گیا, کپڑوں سے لگ کر چلا گیا اور اس کے بدن پہ تری وغیرہ نہیں تھی تو یہ کپڑے پاک ہی کہلائیں گے. تری کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ منہ سے کھجاتا ہے اکثر, اور اس کا لعاب نجاست غلیظہ ہے. تو اگر بدن پہ بالفرض ہاتھ پھیرا اور ہاتھ گیلا ہو گیا تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں یا غالب گمان یہ ہوگا کہ اس نے منہ سے کھجایا ہوگا تب یہ گیلا ہوا ہے, تو وہ نجاست غلیظہ کا گمان پیدا ہو جائے گا, وسوسے آئیں گے. اس لیے اگر تر تھا کتا تو پھر تو پاک کر لیں, اگر تر نہیں ہے سوکھا ہے تو اس کا ظاہری بدن پاک ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ترغیب دینا نہیں ہے کہ ہم کتے کو پیار کریں, اس کے ظاہری بدن پر ہاتھ پھیریں, بچنا ہی چاہیے, کراہت رکھنی چاہیے کہ شریعت کو ناپسند ہے. لہذا بالفرض اگر لگ جائے تو بہرحال کپڑے ہمارے پاک ہوں گے. تو یہ چند پاک چیزوں کا بھی ہمیں تصور ذہن میں رکھنا چاہیے, تو انشاءاللہ غلیظہ, خفیفہ اور پاک چیزوں کے اندر سب میں ہمیں فرق محسوس. اچھا یہ فرمائیے کہ ان میں کتنی مقدار معاف کی جا سکتی ہے اور کتنی مقدار جو ہے وہ قابل گرفت ہے خفیفہ اور غلیظہ میں؟ جی ہاں, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم غلیظہ کو لے لیتے ہیں. غلیظہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک گاڑی یعنی جس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, جیسے بکری کی مینگنی ہے, گائے کا گوبر وغیرہ ہے, اور ایک پتلی جیسے پیشاب وغیرہ کی بہنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اگر شریعت کا حکم یہ ہے غلیظہ کے بارے میں کہ اگر یہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے. 1 درہم کے برابر لگے تو پاک کرنا واجب ہوتا ہے, اور 1 درہم سے کم لگے تو پاک کرنا سنت مبارکہ. 1 درہم سے مراد کیا حجم کے اعتبار سے؟ جی اب وہ میں بتاتا ہوں کہ اب 1 درہم کی مقدار کیا ہے. تو اب ہم نے بتایا تھا کہ گاڑی نجاست ہوتی ہے یا پتلی ہوتی ہے, تو گاڑی ہی کے اندر درہم کی مقدار وزن کے ساتھ ہوتی ہے. جس کو تقریباً 4.5 ماشا وزن فقہا نے لکھا ہے. جیسے یہ پین ہے تقریباً اتنا ہی ہوگا 4.5 ماشا کا, لیکن اتنی لمبائی چوڑائی نہیں, مطلب وزن کے اعتبار سے. تو اتنی لگ گئی اگر بالفرض اندازہ ہی کریں گے کہ اس کو تولیں گے تو نہیں, اندازہ کر لے تو وہ 4.5 ماشا اگر وزن بن جاتا ہو, یعنی اندازہ کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے اگر اس سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض, برابر لگتی ہے تو پاک کرنا واجب, کم ہے تو پاک کرنا سنت کریمہ ہوگا. اور مایا کے اندر اس میں حجم ہوتا ہے یا مقدار ہوتی ہے, وزن کا اعتبار نہیں ہوتا. اور اس کی حجم کی مقدار یہ ہے کہ جیسے ہتھیلی آپ سیدھی کر لیں, اس پہ پانی ڈالیں, جب گرنا ٹپکنے لگے تو رک جائے. اب جتنی ہتھیلی کے اندر پانی جمع ہے اسے 1 درہم کی مقدار کہا جاتا ہے. اب اگر وہ نجاست غلیظہ اس سے زیادہ کپڑے یا بدن پر لگ گئی تو اس کا پاک کرنا فرض ہے, اس کے برابر لگی تو پاک کرنا واجب ہے, اس سے کم لگی تو پاک کرنا سنت کریمہ ہے. اس کو میں اور اس طرح سمجھا دوں کہ بالفرض اگر اتنی مقدار میں لگی جس کا پاک کرنا فرض ہے, نہیں درہم سے زیادہ, اور اسی حالت میں ہم نے نماز شروع کی تو ہوگی ہی نہیں, کیونکہ پاک کرنا فرض تھا, فرض کو ترک کرنے سے نماز نہیں ہوگی. اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا, اسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور 1 درہم سے کم ہے تو اب اگر ہم نماز شروع کریں گے تو خلاف سنت نماز ہوگی, نماز ہو جائے گی, اس کو لوٹانا بھی ضروری نہیں, لیکن ثواب میں کمی ہوگی. اسی کو ہم ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں کہ بالفرض نماز آپ نے پڑھ لی, یہ کسی نے پڑھ لی, اب پڑھنے کے بعد اس نے بدن پہ نجاست غلیظہ دیکھی یا کپڑوں پر,
تو کیا اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو وہ غور کرے. اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض تھا، لہذا نماز نہیں ہوئی. 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب تھا، اس صورت میں نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن اب پاک کرنے کے بعد پوری زندگی میں جب کبھی چاہیں اس کو لوٹا لیں. اور اگر وہ 1 درہم سے کم تھی تو ان کی نماز ہو گئی، پاک کرنا افضل تھا لیکن خلاف سنت نماز ہو گئی. اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کپڑے پر متفرق مقام پہ نجاست ہو، یعنی تھوڑی سی یہاں لگ گئے پیشاب کا ایک چھینٹ، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، کہیں پر بھی 1 درہم کی مقدار نہیں ہے، کیونکہ مایا میں ہتھیلی کی مقدار 1 درہم کی مقدار تھی، کہیں پر بھی ایک ہتھیلی کی مقدار نجاست جمع نہیں ہے. تو اب ان کو ہم اندازے سے سوچیں گے، اگر ان سب کو ملا دیا جائے تو کتنی مقدار بنے گی. اگر 1 درہم سے زیادہ بنے تو وہی حکم ہوگا کہ پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر اندازہ کہتا ہے تو پاک کرنا واجب، 1 درہم سے کم کا اندازہ ہے تو پاک کرنا سنت. اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ناپاک تیل کا قطرہ کپڑے پہ گرا اور یہ گر کر پھیل گیا، کیونکہ تیل پھیلتا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا گرنے کی مقدار کا اندازہ کریں گے یا اب موجودہ اس کی پھیلی ہوئی شکل کو دیکھا جائے گا؟ تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جب تیل گر کے پھیل جائے تو جتنا پھیل کے اب رکے گا اس مقدار کا اعتبار ہوگا. اگر 1 درہم سے زیادہ ہے پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر ہے پاک کرنا واجب، 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت کریمہ. تو غلیظہ کے اندر درہم کی مقدار، گاڑھی کے اندر 4.5 ماشا اور مایا کے اندر ہتھیلی کی یہ چوڑائی. اور خفیفہ کے اندر میں نے پہلے کہا تھا خفیفہ کا حکم بہت ہلکا ہوتا ہے، تو اس کا ہلکا حکم یہ ہے کہ جس بھی بدن یا کپڑے پر یہ لگی، اگر اس حصہ بدن یا اس کپڑے کے حصے کے 1/4 حصے کو گھیر لے 1/4، تو تب کہیں جا کے اس کا پاک کرنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پہ یہ پوری ہماری آستین ہے، اسی اگر آپ 4 حصے کر لیں تو تقریباً اتنا یہ چوتھا حصہ بنے گا. اس پورے حصے کے اوپر جب وہ نجاست خفیفہ غالب آ جائے تب کہیں پاک کرنا ضروری ہے. اگر اس سے کم رہے تو پاک کرنا فقط سنت ہے. پاک اب بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا اور ایسی نماز پڑھ لی تو خلاف سنت نماز ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ فرمائیے کہ پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے آپ نے تذکرہ فرمایا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن بے انتہا ضروری ہے دیکھنے والوں کے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے کیا شرع حکم دیتی ہے، اور اگر اس کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں چھینٹے کپڑوں پر آ گئے تو کیا اس وقت جو ہے اس کو ہم کس حکم کے تحت لیں گے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جہاں کہیں 1-2 بار یہ کوئی ثابت بھی ہے کسی سے تو وہ اس کی مطلب تعویل یہی بیان کی ہے کہ وہاں پر عذر لاحق تھا، کہ وہاں پہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بیٹھ کے پیشاب کر سکے، تو بامر مجبوری ایسا ہوا، ورنہ نارمل حالت کے اندر کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سختی سے اس کا رد فرمایا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس نے جھوٹ کہا ہے، آپ ہمیشہ بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے، بول شریف فرماتے تھے. تو یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا خلاف سنت ہے. اب اگر وہ پیشاب کیا اس کے چھینٹے بدن پر آئیں تو یہ ناپاک، یا چھینٹیں احتیاط سے کسی مقام پہ کیا لیکن پھر پانی استعمال نہیں کیا اور ویسے ہی مطلب یہ کہ زپ وغیرہ لگا لی تو سب وہ کپڑے اندر کے ناپاک ہو جائیں گے کیونکہ نجاست غلیظہ ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے خفیفہ اور غلیظہ کی مقدار بیان کی، درہم کی مقدار، یہ کپڑے یا بدن کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے نہیں ہے. پانی کے اندر اگر نجاست خفیفہ یا غلیظہ گرے گی تو وہی ہم حکم دیکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر جاری پانی میں گری ہے تو دیکھیں گے کہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پانی پاک ہے. اگر بڑے حوض میں ہے جس کا حاصل ضرب 225 فٹ تھا تو وہی جاری پانی کے حکم میں ہے کہ جب تک رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو پاک ہی کہلائے گا، ظاہر ہو جائے تو ناپاک ہے. اور اگر چھوٹے ٹینک کے اندر گرا ہے جس کا حاصل ضرب 225 فٹ نہیں ہے تو اس میں چاہے ان دونوں میں سے ایک قطرہ بھی گر جائے، اب درہم کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، کل پانی ناپاک ہو جائے. نہیں، اصل میں وہ جو بات تھی وہ تھوڑا سا میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا یا بیٹھ کے پیشاب کیا اور غلطی سے کچھ چھینٹے جو ہیں وہ جناب پائچے پر لگ گئے، کچھ چھینٹے سمجھیے کہ 2-4 قطرے جو ہیں وہ اڑ کے لگ گئے، تو کیا پھر وہ کس نجاست میں اکاؤنٹ ہو؟ دیکھیں فقہائے اسلام نے یہ ضرور لکھا ہے کہ پیشاب کی اتنی باریک چھینٹیں جو سوئی کے نوک کے برابر ہوں، بہت ہی باریک، ان کو معاف قرار دیا ہے. کہ عموماً چونکہ اور وہ اس وجہ سے معاف قرار دیا تھا کہ اس زمانے کے اندر فلیش سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو ویسے لوگ مطلب یہ کہ کسی پگڈنڈی کے پاس بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے، تو عموماً آپ کو پتا ہے زمین پہ گر کے چھینٹے آ ہی جاتے ہیں تھوڑے بہت، تو اس لیے وہ معاف قرار دیا تھا. لیکن اب ہمارا فلیش سسٹم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں احتیاط سے کرنا چاہیے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو باریک چھینٹیں نہیں آتی بلکہ باقاعدہ قطرے گرتے ہیں اور بڑی زیادہ کثیر مقدار کی وجہ سے آدمی آلودہ ہوتا ہے، تو یہ شریعت نے معاف نہیں کیا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ناپاکی ہو جاتی ہے. ناپاک ہو جاتی. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ کپڑوں کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس پاک کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ غلط طریقے جو عموماً ہمارے یہاں مروج ہیں وہ کیا کیا ہیں؟
جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت ضروری ہے. تمام خواتین کو خاص طور پر اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور سرپرست حضرات کو، اس لیے کہ ان کے کپڑوں کی پاکی بھی خواتین کے علم پر ہی موقوف ہوتی ہے. اچھا. خواتین کو علم ہوگا تو وہ صحیح پاک کریں گے، علم نہیں ہوگا تو ناپاک کپڑے دیے جائیں گے. اس میں دیکھیں ہمارے گھروں میں عموماً کپڑے دھونے کے، چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہوں، دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہم واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں، دوسرا سسٹم ہوتا ہے ٹب وغیرہ کا. واشنگ مشین میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ پانی بھر دیا، اب اس میں مثلاً پاک یا ناپاک کپڑے، پاک اور ناپاک بعض اوقات ڈال دیے جاتے ہیں. اب یہ واشنگ مشین کا جو سائز ہے یہ بڑے حوض کے برابر تو ہے نہیں، چھوٹا حوض ہے، اور اس کا حکم یہی تھا کہ پاکی چاہے ایک قطرہ ہی گرے، پاکی کا رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، کل پانی ناپاک ہو جائے گا. اب ہم نے اس میں ناپاک کپڑا ڈالا، جیسے ہی اس ناپاک کپڑے کی نجاست اس پانی سے ملے گی کل پانی ناپاک ہو گیا. تو پہلے بالفرض اگر اتنا سا حصہ ناپاک تھا تو جیسے ہی وہ پانی کل ناپاک ہوگا، سارے کے سارے کل کے کل کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اب ہم اسے واشنگ مشین میں اچھی طرح گھماتے ہیں تو اس کے ایک ایک تار کے اندر ناپاک پانی گھس جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، خواتین اس کو نکالتی ہیں، پہلے جھاگ اس میں چھوڑتی ہیں تاکہ اس کو ٹب کے پانی سے اس جھاگ کو نکالا جائے. اب وہ جسے اٹھاتی ہیں تو جو پانی ٹپک کے کپڑوں پر آتا ہے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اب اس کو سائڈ میں رکھتی ہیں، دوسرے کپڑے ڈال کے، بعض اوقات یہ طریقے ہوتے ہیں واشنگ مشین دوسرے کپڑوں میں چلا دی جاتی ہے تو اس میں تو بھی ناپاک پانی تھا، نئے کپڑے ڈالیں گے وہ کل کے کل ناپاک ہو جائیں گے. اب ان جو نکالے ہوئے کپڑے ان کو پاک کرنے کا، دھونے کا طریقہ یہ رکھتی ہیں کہ ٹب لیا، اس میں پانی بھرا اور یہ کپڑا اس میں اس طرح ڈالا. اب یہ کپڑا ناپاک تھا اور ٹب کا پانی مختصر ہے، جیسے یہ ناپاک پانی ٹب کے پانی سے ملے گا کل ٹب کا پانی ناپاک ہو جائے گا. اب اس میں اگر جھاگ نکال بھی دیے تو وہ پانی ناپاک تھا، اور چونکہ وہ ناپاک تھا کپڑا اب بھی ناپاک ہے. پھر وہ پانی بہایا، نیا پانی لیا، یہ کپڑا بھی ناپاک تھا، اس کو جیسے اس پانی میں ڈالیں گے پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اس طرح جھاگ تو نکل گیا لیکن کپڑے پہ ابھی تک ناپاکی کا حکم ہوگا. یہ کپڑا ناپاک رہا آخر تک، اور پھر اس کو رسی پہ ڈال دیا جاتا ہے تو رسی ناپاک ہو جائے گی. تو یہ طریقہ یعنی معلوم ہوا کہ آخر تک ناپاک ہے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹب وغیرہ کے اندر پانی ڈال کے پہلے اس میں کپڑوں کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کا میل ذرا پھول جائے. پھر خواتین اس پہ صابن وغیرہ لگاتی ہیں، پھر کپڑے سے وہ ڈنڈے وغیرہ سے مارتی پیٹتی ہیں. لیکن جب آپ نے ناپاک کپڑا ٹب کے اندر ڈالا تو پانی مختصر تھا، جیسی ناپاکی ٹب کے پانی سے ملے گی کل پانی ناپاک ہو گیا. اب آپ نے نکال کے اس پر صابن لگایا، اس کو ڈنڈے شنڈے مارے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پورا ناپاک پانی تو باہر نہیں نکلا. اب اس میں وہی ہوتا ہے کہ جھاگ وغیرہ نکال کے پھر اس کو ٹب کے اندر دھونے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا جھاگ نکالنے کے لیے. تو وہی مسئلہ ہے کہ 2-3 ٹب سے اگر نکال بھی لیا تب بھی وہ ہر مرتبہ ٹب کا پانی ناپاک ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخر کے اندر یہ کپڑا ناپاکی باہر آیا. اب ہم اس کو اگر سکھا دیں تو شاید عوام کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کپڑے سوکھ کر شاید پاک ہو جائیں گے، تو کپڑے کبھی سوکھ کر پاک نہیں ہوتے. سوکھ بھی گئے، آپ نے استری بھی کر لی، بڑے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن حکماً وہ ابھی تک ناپاک ہی ہیں کیونکہ ناپاکی ہم نے دور نہیں کی ہے. تو معلوم ہوا کہ گھر میں اکثر جو ہمارے طریقے رائج ہیں وہ غلط طریقے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اتنا حصہ ناپاک ہے کپڑے کا، شلوار وغیرہ کوئی بھی ہے، تو اب اس کے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹی کھول دیں اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس سے جو پانی لگ کر گرے گا وہ ناپاک ہوگا تو اپنے اوپر نہ آئے. بیسن وغیرہ میں ہلکی مقدار میں کھولیں، بہت تیز کھولیں گے پریشر سے گرے گی اوپر، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پانی ناپاک آئے گا. اب جیسے یہاں نجاست ہے، نل کا کھولیں، اس پر ٹوٹی کی دھار گرے، اب اس کو ملنا شروع کر دیں. جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور اگر نجاست نظر آ رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ہاں وہ پانی کے ساتھ بہہ گئی ہے، تو یہ پاک ہو گیا. بس آسان سا طریقہ ہے. یہ قلبی اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نجاست نہ ہو، یا اگر ہو تو نجاست کو ہم دور کر دیں وہ کپڑا پاک کہلائے گا. اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو اب اس کو آپ ٹوٹی کھول دیں، جب پانی اس پہ گرے اس کو ملتے جائیں، جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو یہ کپڑا ہمارا پاک ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ تو ہے وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پانی مسلسل جاری ہو، جیسے ٹوٹی کے اندر جاری پانی ہے، نہر پہ آپ بیٹھ جائیں، اس کو پانی کے اندر ڈال دیں، ملتے جائیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نہر کا پانی ساتھ بہا کر لے گیا، پاک ہو گیا. لیکن بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بہتا پانی میسر نہیں ہے. مثال کے طور پر میدان عرفات میں کپڑے ناپاک ہو گئے، اب آپ کے پاس ایک کین ہے یا چھوٹا کوئی برتن وغیرہ اس میں پانی ہے، اب لازم بات ہے اب یوں ڈالیں گے اگر اس کے اوپر تو یہ دھار منقطع ہو گئی، جاری پانی تو نہیں ہے. اس کے پاک کرنے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں، مثلا یہ حصہ ناپاک ہے، اس پہ آپ پانی ڈالیں، اس کو ملتے جائیں. تھوڑی دیر ملنے کے بعد پھر اس کو پوری قوت کے ساتھ نچوڑیں گے، اتنی قوت کے ساتھ کہ اب مزید قطرہ نہ آئے. اس کو رکھ دیں سائڈ میں. ہاتھ چونکہ ناپاک ہو چکے ہیں ان کو ہم دھوئیں گے. دھونے کے بعد پھر اسی طرح پانی لے کے اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو ملتے جائیں. ملنے کے بعد پھر اس کو پوری قوت کے ساتھ نچوڑیں کہ مزید خطرہ نہ نکلے. پھر اس کو رکھ دیں، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح اس پہ پانی ڈال کے اس کو ملتے جائیں، پانی ڈالتے جائیں، اور تیسری مرتبہ پوری قوت کے ساتھ نچوڑیں.
اب جب اس کے قطرے نکلنا بند ہو جائیں گے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. تو یہ ذرا مشقت والا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہاں استعمال کیا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پہ پانی کی دھار منقطع ہو جاتی ہے. جہاں مسلسل دھار گرے وہاں نچوڑنا شرط نہیں ہوتا. لیکن اس نچوڑنے والے طریقے کے اندر ایک احتیاط ضروری ہے کہ جس کا وہ کپڑا ہے اس شخص کی ہی طاقت کا اعتبار ہوگا. اگر اس سے کم طاقت والے نے پاک کیا ہے تو وہ اس کے حق میں پاک رہے گا اور زیادہ طاقتور کے حق میں ناپاک ہوگا. مثال کے طور پہ شوہر کا کپڑا ہے، زوجہ نے اس کو اس طریقے سے نچوڑنے کے طریقے سے پاک کیا تو عورت کی طاقت کم ہوتی ہے، مرد کی طاقت زیادہ ہے، تو یہ کپڑا عورت کے حق میں پاک کہلائے گا. مرد اگر اس کو پہنے گا تو یہ ناپاک ہے، اس میں مرد کی ہی طاقت کا اعتبار ہے. تو نچوڑنے والی صورت کے اندر جس کا کپڑا ہے وہ ہی یا تو دھوئے اس کو یا اس سے زیادہ طاقتور اسے پاک کر کے دے. مثال کے طور پر زوجہ کا کپڑا ہے کہ بالفرض شوہر اس کو پاک کر کے دے، پوری قوت سے نچوڑے، تو عورت کے حق میں تو لازم پاک ہوگا کہ جب اس کی قوت زیادہ ہے، اس کے حق میں پاک ہے، تو کم طاقت والے کے حق میں تو بدرجہ اولا پاک ہوگا. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تیسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہمیں نجاست بالکل نظر ہی نہیں آ رہی کہ کہاں لگی ہے. یہ تو پتا ہے کہ نجاست ہے لیکن کس مقام پر ہے یہ معلوم نہیں. مثال کے طور پہ چادر رکھی تھی، بچے نے پیشاب کیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس پہ پیشاب گرا ہے، لیکن جب بعد میں 1-2 گھنٹے بعد چادر اٹھا کر دیکھی کہیں نظر نہیں آتا قطرات کہاں ہیں. ابھی نجاست ہے لیکن کہاں ہے معلوم نہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایک بالٹی میں ڈال دیں اور ٹوٹی کھول دیں. جب بالٹی پوری بھر جائے تو پانی کی سطح سے کپڑے کا کوئی حصہ باہر نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہلکا سا اس پہ ہاتھ رکھیں، بہت دبائیں نہیں، ہلکا سا ہاتھ رکھیں کہ چادر پانی کی سطح کے اندر رہے. اب جب یہ پانی بہنے لگ جائے، بس تھوڑی دیر بہنے دیں، جیسی بہنے لگ جائے ہاتھ ہٹا لیں، یہ پانی بھی پاک ہے اور چادر بھی پاک ہو گئی. تو یہ لیکن طریقہ وہیں استعمال کریں گے کہ جہاں پر نجاست معلوم تو ہے کہ لگی ہے لیکن کس مقام پر ہے وہ مقام معلوم نہ ہو، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک بات ضمن یہ بھی فرما دیجیے کہ ایک شخص کھڑا ہوا نماز کے لیے اور اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے اور وضو کیا اس نے، یا فرض کیجئے کہ پیشاب کیا، پیشاب کے بعد اس نے وضو کیا اور وضو کے بعد اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور پتہ چلا کہ پیشاب کا ایک قطرہ نکلا اور اس کو نہیں پتا کہ شلوار کے کس حصے پہ جو ہے وہ قطرہ گرا، وہ ڈائمنشن جو ہے نہیں سمجھ پا رہا، تو اس صورت میں شلوار کو کیسے پاک کرے گا وہ؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اتنی تعین تو ہے کہ پیشاب کا قطرہ یقیناً رومالی پہ گرا ہوگا، یعنی سینٹر کے حصے میں گرا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ تو مقامی یہی قریب ہے تو وہ اتنے حصے کو پورا دھو لے. ویسے پیشاب کا قطرہ نظر آ جاتا ہے لیکن بالفرض اگر استنجا سے فارغ ہو کر آیا اور مزید پانی بھی لگا تھا اور وہ قطرہ اس میں گر کے ضم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سینٹر کا حصہ پکڑ کے اس کو پاک کر لیں. یہ وہاں طریقے ہوتے ہیں جہاں بالکل کسی ایک خاص مقام کی تعین بھی آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے ڈال دیے، باہر نکالے ناپاک ہیں کیونکہ ابھی طریقہ پورا بتایا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم پاک کریں، تو اب اگر آپ اس کو بہانے والے طریقے سے کریں گے تو بہت کثیر مقدار پانی چاہیے کہ جو اس کا سارے پانی کو بہا کر لے جائے. ٹھیک ہے. نچوڑنے والا طریقہ رکھیں گے تو ہاتھ زخمی ہونا یقینی سی بات ہے کہ اتنے بڑے کپڑے کو نچوڑیں کیسے. ان کے لیے بھی بالٹی سسٹم ہوتا ہے کیونکہ اب اس پورے کپڑے میں نجاست اس طرح چلی گئی ہے کہ وہ ہمیں ایک خاص مقام پہ نظر نہیں آ رہی. تو اب اس کا طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ گھر کے وہ کپڑے جو پہلے غلط طریقے سے دھوئے تھے آپ کے الماری کپڑ وغیرہ میں ہوں، انہیں بھی آپ اسی طرح پاک کر سکتے ہیں سب کو. اب یہ کریں کہ 2-3 جوڑے بالٹی میں ڈال لیں، اتنے زیادہ کثیر نہ ہوں، یعنی ٹھوس نہ دیں کہ اس کے بیچ میں پانی نہ گھس سکے، پانی بیچ میں جانا ضروری ہوتا ہے کپڑوں کے. 2-3 جوڑے ڈالیں گے تو آرام سے پانی چلا جائے گا. اب اس کے بعد وہی طریقہ کریں کہ پانی کی طرف سے بھریں، دوسری طرف سے بہنے لگ جائے تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. پانی بھی پاک ہوگا، کپڑے بھی پاک. اب یہ کپڑے نکال دیں، بالٹی کا پانی پاک ہے، اس میں دوسرے کپڑے ڈالیں، پھر وہی بھریں، تھوڑا بھرنا پڑے گا کیونکہ پہلے بالٹی میں پانی، اب یہ بہے گا، یہ بھی پاک. اس طرح سارے کپڑے ایک مرتبہ اپنے پاک کر لینے چاہیے. یا واشنگ مشین میں غلطی سے دھل گئے تو پھر ان کو اس طریقے سے مزید پاک، یعنی بالٹی میں پانی ڈال کے وہ بالٹی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں اور اوپر سے نہ کریں، نل کھلا ہوا اوپر سے، ٹیڑھا چاہے نہ کریں، آپ سیدھے رہنے دیں، لیکن کپڑوں کی کوئی سطح پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، یعنی کپڑے کا کوئی حصہ اس کو اتنا دبا کے رکھیں، بس سیدھی بالٹی رکھیں، خود جب پانی بہنے لگ جائے گا تو یعنی نل کھول دیں تو پانی خود بخود بہتا رہے گا اس میں سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ فلو ہوتا رہے گا. ٹھیک. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ آٹومیٹک واشنگ مشین سے دھونے کا مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا. اب بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ دھوبی سے دھلوانے کا مسئلہ کیا. عموماً ہمارے یہاں لانڈری سسٹم ہے اور جناب کپڑے جو ہیں وہ اٹھا کے دھوبی کو دے دیے جاتے ہیں، ایک بہت عام جو ہے وہ رواج ہے ہمارے یہاں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، واشنگ مشین کا طریقہ عرض کیا، ایک آتی ہے مزید عرض کر دیتے ہیں، آٹومیٹک مشین آتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے ڈال دیں، صابن وغیرہ ڈال دیں، وہ خود اس کو دھوئے گی، پھر وہ جھاگ نکلے گا، نیا پانی خود بخود اندر آئے گا اور پھر اس طرح بار بار نکلتا رہے گا حتیٰ کہ وہ پھر وہ اس کو ڈرائی کر کے شو کر دیتی ہے کہ ہو کپڑا ختم ہو گیا. یہ بھی ہمارے ایک عام سسٹم ہے. اس میں اگر ایسی آٹومیٹک مشین ہے کہ پانی اس میں خود ہی بہہ جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ناپاک کپڑے ڈالے تھے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ واشنگ مشین نیا پانی لیتی ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے
تو یہ اس کا گرنا موقوف نہیں ہوتا. اچھا. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسے ایک دفعہ جھاگ کا پانی نکل گیا پھر نیا پانی آیا, پورا جب بھر گیا تو پانی آنا بند ہو گیا, اب وہ گھما کے اس کو پانی کو نکالتی ہے. تو اگر دھار موقوف ہو جائے گی تو اس سے پھر یہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے دھل گئے, واشنگ مشین ایک ٹائم لمٹ تک اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد پانی نکلے گا, اوپر سے آتا جائے گا, وہ گھماتی جائے گی, نیچے سے نکلتا جائے گا. اب اس میں اگر یہ غالب گمان ہو جائے کہ اوپر سے آنے والا پانی اپنے ساتھ اس نجاست کو بہا کر لے گیا, تو وہی حکم ہے جو جاری پانی اپنے ساتھ نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے, اب کپڑے یہ پاک ہو جائیں گے. ٹھیک. یعنی جو آٹومیٹک واشنگ مشینز ابھی بنائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائیں تو بہت ہی اچھا ہو. اگر مطلب یہ کہ یعنی اس میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ چاہے پانی رک جائے کیونکہ وہ گھمائے گی صابن والے پانی کو, اس کے بعد جب وہ پانی نکالے نا تو اوپر سے اتنی مقدار میں گرتا رہے, یا یوں ہو کہ پانی نکل جائے اس کے بعد ٹھہر جائے, اب پانی وہ گرے اوپر سے یہ بھر جائے جب پوری, تو اب وہ گرنا ختم نہ ہو. اچھا. یہ گھمائے مشین اور نکالتی جائے, اوپر سے آتا جائے, نیچے سے نکلتا جائے, اور یہ کم از کم 3-4 منٹ تک ایسا اگر عمل ہوتا رہے تو انشاءاللہ سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. اب دھوبی کا مسئلہ آپ نے دریافت فرمایا, اس میں اب یہی اصول بس دیکھنا ہوگا کہ پہلی بات یہ کہ آپ نے دھوبی کے طریقہ کار کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیسا دھوتا ہے. اگر تو وہ اس طرح طریقہ استعمال کرتا ہے کہ ناپاک کپڑا بھی جائے تو اتنا پانی بہا دیتا ہے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے جائے, کوئی ایسا طریقہ ہے تو اب حکم یہ ہوگا کہ آپ پاک دیں یا ناپاک, آپ کے کپڑے پاک ہی واپس آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے, یعنی پانی نجاست کو بہا کر نہیں لے کر جاتا. اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ پاک دیں گے تو پاک واپس آئیں گے, ناپاک دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے, کس طرح پاک کرتا ہے نہیں کرتا, تو اب اس کا طریقہ اس کا وہی اصول ہوگا کہ آپ پاک دیں گے تو پاک واپس آئیں گے, ناپاک دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے. اور یہ کیوں حکم لگایا, اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کا حکم لگانے کے لیے کہ یہ ناپاک کپڑا ہے یہ پاک ہے, تو پاک کا تو نہیں لیکن ناپاکی کا حکم لگانے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی کو دیکھا ہو. اب اگر آپ کو دھوبی کا طریقہ معلوم نہیں, آپ نے پاک کپڑا دیا تو آپ کو معلوم میرا کپڑا پاک ہے, اب یہ وہاں پر گیا, ہو سکتا ہے دھوبی آپ کے کپڑوں کے ساتھ کچھ ناپاک کپڑے بھی ڈال دے, لیکن آپ کو تو نہیں پتا, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اور جب تک ہم دیکھیں گے نہیں کسی کپڑے کو غالب گمان کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں دے سکتے, لہذا آپ کا کپڑا پاکی واپس آیا. اور اگر آپ نے ناپاک دیا تو اپنے کپڑے کی ناپاکی تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے, یہ جب جائے گا اب آپ کو طریقہ اس کا معلوم نہیں, اب اس نے بھیجا تو اس کا طریقہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ نجاست نکلی کہ نہیں نکلی, لیکن نجاست آنکھوں سے تو دیکھ لی تھی, لہٰذا یہ کپڑا ناپاک ہی آئے گا. یہ اصول ذرا ذہن کے اندر رکھے. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعض بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے گھر والوں کو کپڑے پاک دیے تھے, لیکن واشنگ مشین میں دیگر گھر والوں کے کپڑے بھی دھوئے گئے, اب ہمیں کیا پتا وہ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں, تو بھی ہمارے کپڑے تو ناپاک ہو گئے ہوں گے. تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ کو کنفرم معلوم تھا کہ آپ کے گھر والوں کے کپڑے ناپاک ہیں, اگر معلوم تھا تو پھر تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے, اور معلوم نہیں ہے تو آپ کے کپڑے پاک رہیں. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ تو ایک جو فلسفی جو کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب پاک کپڑے آپ نے دیے تو وہ تو دھوبی سے آپ کے پاس پاک آ گئے, کیونکہ یہاں تو یہ قاعدہ جو ہے اپنایا جائے گا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ آیا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ دھوبی کا فارمولا کیا ہے یا نہیں, فارمولا یہ ہوگا کہ پاک دیے تو پاک آئیں گے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صاحب اگر آپ نے ناپاک دیے اور آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا تو وہ ناپاک ہی لوٹیں گے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جتنے بھی ہم ناپاک کپڑے لانڈری میں دیا کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں معلوم نہیں ان کا فارمولا کیا, ان کا طریقہ کار کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرع کی روح سے جو ناپاک ہی لوٹیں گے ہمارے. جی ہاں, ناپاک لوٹیں گے. یعنی جو سسٹم ہمارے یہاں مروج ہے اس کے لیے پہلے ہم تحقیق کریں جا کے کہ دھوبی کا طریقہ کار کیا ہے. نہیں, تحقیق چاہے نہ کریں, اس کا میں آسان حل عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا اگر آپ ایک کپڑا دھوبی سے دھلوانا چاہتے ہیں اور آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ ناپاک ہے, تو آپ اس کو شرعی طریقے سے پہلے گھر پر پاک کر لیں. مثلا اگر شلوار ناپاک ہے تو اتنا حصے تو پاک کرنا ہوگا, یہ کرنے کے بعد اب وہ کپڑے دھوبی کو دے دیں, اب آپ گویا کہ پاک کپڑے دے رہے ہیں. بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کنفیوژن تھا کہ لوگ بڑے اس میں جو ہے پریشان ہو جاتے, لیکن یہ آپ نے آسان راستہ اس کا بتا دیا. اچھا یہ فرمائیے کہ زمین کے حوالے سے عموماً مخمصہ لوگوں کو رہتا ہے کہ گھر ہے اور جناب کہیں یہ گمان ہوتا ہے پیشاب کر دیا کسی نے, کہیں ناپاک جگہ ہے, تو زمین کو کس طرح سے پاک کیا جاتا ہے؟ زمین کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. مثلا اگر بچے نے ہمارے سامنے فرش پہ پیشاب کر دیا, نجاست نظر آ رہی ہے, تو اس پر پانی بہا دیں. وہ پانی نجاست کو بہا کر اپنے ساتھ لے جائے تو یہ پاک ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی مقام پہ پیشاب کیا بچے نے, لیکن یہ زمین کے ساتھ خاص ہے, تو اس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ ہوا وغیرہ سے, دھوپ وغیرہ سے اس پیشاب کا رنگ بھی ختم ہو جائے اور بدبو وغیرہ ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی. تو زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے.
لیکن اگر ہم نے اس طرح کیا کہ بچے نے پیشاب کیا اور ہم نے اس پہ ایک پوچا مار دیا اچھا اور پھر فینائل یا ڈیٹول اوپر پھیر دیا، اس کا پوچا مزید مار دیا، تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، اچھا کیونکہ ابھی یہ خشک بھی نہیں ہے اور نہ پانی بہایا، تو یہ ناپاک ہی کہلائے گا۔ اب اگر کسی نے اس پہ ابھی فی الحال گیلا پاؤں رکھ دیا تو اس کا پاؤں ناپاک ہو جائے گا، یا سوکھا پاؤں بھی رکھ دیا کیونکہ جگہ گیلی ہے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر فینائل کا پوچا وغیرہ مارا اور پھر اس کے بعد اتنی ہم نے ٹائم گزار دیا کہ زمین مکمل طور پہ خشک ہو گئی تو اب یہ پاک ہو جائے گی۔ تو زمین یا تو پانی بہانے سے پاک ہوتی ہے کہ اتنا پانی کے جو نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، اور یا پھر زمین خشک ہو کر پاک ہوتی ہے، صرف پوچا وغیرہ لگانے سے زمین پاک نہیں ہوگی۔ جی صاحب، اس طرح سے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عموماً گھروں میں بچے جو ہیں وہ زمین پہ پیشاب کر دیا کرتے ہیں اور پوٹی وغیرہ کر دیا کرتے ہیں، تو اس میں تو مائیں تو کرتی یہی ہیں کہ صاحب وہ ایک پوچا لگایا انہوں نے اور اس کو جو ہے وہ پوچے کو جو اٹھا کے واش روم میں پھینک دیا، یا جناب وہ پوٹی کو اس طرح سے صاف کرتے ہیں کہ کپڑے سے اٹھا کے انہوں نے صاف کیا اور اس کے بعد ایک پوچا لگایا انہوں نے اور ایک سرف کا پوچا اس کے بعد لگا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ جی اس میں مسئلہ یہی ہے کہ سرف کا پوچا لگایا بھی تو پھر اس پہ فوراً پاؤں نہ رکھیں، کیونکہ ابھی یہ شرعی لحاظ سے پاک نہیں ہے، اسے خشک ہونے دیں۔ اچھا خشک ہونے کے بعد پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ کیونکہ کپڑے سے پوچا تو مارا ہے، پوچا بدبو آ رہا تو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، لیکن شرعاً یہ پاک نہیں ہے۔ خشک ہونے دیں، پنکھا وغیرہ چلا دیں یا ایسے چھوڑ دیں، جب وہ بالکل خشک ہو جائے گی زمین اب پاک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کوئی کپڑا لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں پھر کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہتے ہوئے پانی کے حوالے سے میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ عموماً گھر جو ہے وہ کنجسٹڈ ہوا کرتے ہیں، اگر وہ دھار سے پانی بہائیں گے تو کارپیٹس بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں، تو ساری خرابی کی جو ہے تو ضمانت اس میں پھر یہی کریں کہ اس پہ پوچا وغیرہ مار کے کم از کم اس کے وقتی طور پہ بو ختم کر دیں، اچھا اور اس کے بعد اس کو ایسے چھوڑ دیں، جب خشک ہوگا تو پاک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ کارپیٹس عموماً لگے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ کبھی کارپیٹ پہ پیشاب کر دیا کرتا ہے، کبھی کچھ غلاظت جو ہے وہ گرا دیا کرتا ہے۔ اب لوگ نماز بھی پڑھا کرتے ہیں، مختلف قسم کے اوراد و وظائف کے سیٹ اپ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیں کارپیٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کو زمین میں فکس کر دیا جاتا ہے گلو وغیرہ کے ذریعے، وال ٹو وال کارپیٹس جو ہیں فکس کر دیے جاتے ہیں، عموماً ایسے ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اٹھانا ممکن ہوتا ہے۔ تو اگر اٹھانا ممکن ہے، اس پہ کسی نے بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے کسی دیوار پر اگر جگہ ممکن ہو یا کسی رسی وغیرہ میں لٹکا کر دور سے اس پہ پانی پھینکیں پائپ وغیرہ کے ذریعے، اور یہ یقین قلبی حاصل کر لیں کہ وہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ فکس ہے کارپیٹ بالفرض تو اب اس کی پاکی کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے شرعی لحاظ سے کہ ہم اس کو پاکی کا حکم دے دیں۔ اب یہ ہے کہ اس پہ وہی آپ طریقہ ہے کہ اس کے اوپر آپ فینائل وغیرہ کو کپڑا مار کے پیشاب کی بو تو دور کر دیں، لیکن یہ شرعاً پاک نہیں کہلائے گا، کیونکہ پاک کا مطلب ہے نجاست سے شے کو مکمل طور پہ دور کر دینا، اور اس فکس کارپیٹ کے اندر کبھی نجاست دور نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ پانی بہائیں گے تو وہ تو پورے کارپیٹ پہ اور پھیل جائے گا، پورا کارپیٹ ہی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کسی طرح سک کر لیں نجاست کو تو یہ طریقہ عموماً ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ویٹ کلینر آتے ہیں جو پانی کو سک کرتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں، اس کو سک کریں، پھر پانی ڈالیں، پھر سک کریں، لیکن اس میں اطمینان قلبی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ اب اس کا طریقہ ہے بدبو دور کر دیں۔ اب اگر آپ اس پہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ گیلی جگہ ہے، ابھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے مخصوص مقام ہوتے ہیں، بچوں نے اسی پہ پیشاب کر دیا، تو اب تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لکڑی کا تختہ اس پہ بچھائیں کم از کم کہ جس کو درمیان سے چیرا جا سکتا ہو، اس کو اگر آپ گیلی جگہ پہ بچھا کے پڑھ بھی لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کپڑا ایسے کوئی لکڑی کا تختہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو خشک ہونے دیں، جب وہ جگہ خشک ہو جائے گی تو اب اس پہ کوئی بھی موٹا کپڑا بچھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جا نماز جیسے موٹا کپڑے کے حکم میں چاہے نیچے اب ناپاک ہو اس کارپیٹ پہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو اس کا مطلب یہ کہ فار ایور وہ جو کارپیٹ ہے وہ ناپاک رہے گا؟ جی ہاں، ناپاک رہے گا، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں میں نے عرض کیا نا کہ ہماری شرط ہی یہ ہے، پاکی کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کو دور کرنا، کوئی بھی ایسی شے استعمال کرنا جو نجاست کو اپنے ساتھ لے جائے، کپڑے سے دور کر دے تو کپڑا پاک ہوگا۔ اب یہاں وہ طریقہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے متصل ایک بات مطلب اور آتی ہے کہ عموماً لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ جناب کارپیٹس کے کوئی ایسے کارنرز ہوا کرتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نجاست جن میں جو ہے لگ جایا کرتی ہے، اور وہ خاص عبادت کی جگہ بھی ہوا کرتی ہے۔ لوگ اس حوالے سے بھی بڑے پزل رہتے ہیں کہ صاحب مطلب یہ خاص عبادت کی جگہ تھی اور یہاں پر جو ہے یہ نجاست لگ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی وہی فارمولا اپلائی ہوگا جو آپ نے جی ہاں، اب اس میں یہی ہے کہ اس کو سوکھنے دیں، پہلے تو کوئی ایسا کپڑا اس پہ پھیر دیں جس سے بدبو زائل ہو جائے پیشاب وغیرہ کی، اس کے بعد اس مقام پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر ہمیشہ نماز پڑھیں۔ اور یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ احتیاط ضرور رکھنی ہے کہ اس مقام پہ کبھی بھی گیلا پیر نہ رکھیں، کیونکہ اگر اس مقام پہ گیلا پیر رکھیں گے اور اتنی تری ہے کہ وہ اس کارپیٹ سے متصل ہو گئی، اس کی نجاست پاؤں تک لگ گئی تو پاؤں ناپاک ہو جائے گا، اور پھر وہ مزید جہاں پاؤں پڑے گا اس جگہ کو بھی ناپاک کرے گا۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے کہ یہ تو کارپیٹس کی بات ہوئی، ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے صوفہ سیٹس کا، اور لوگوں کو اس حوالے سے بڑی پریشانی رہتی ہے کہ صاحب عموماً بچے جو ہیں اس پہ پیشاب کر دیا کرتے ہیں یا کوئی غلیظ چیز اس کے اوپر گر گئی تو وہ نجاست اگر لگ جائے تو پھر صوفہ سیٹس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اس میں دیکھیں دو طرح کے صوفہ سیٹ ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کی گدی اڑ جاتی ہے،
اور اس پہ ایک کپڑا چڑھا ہوتا ہے تو وہ کپڑا پہلے نکال لیں باہر، کپڑے کے اندر جتنی جگہ پیشاب لگا ہوا اس کو اسی طریقے سے پاک کر لیں جو ہم نے پہلے بتایا. اور جو گدی ہے اب اگر وہ فوم وغیرہ کی بنی ہے تو اس کو لٹکا کے کہیں پر اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی نجاست کو بہا کر لے جائے تو یہ پاک ہو جائے گا. دوسرا بعض صوفے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سلے ہوئے ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گدی ہٹانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اب اس کے پاک کرنے کا وہی اصول ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہم نجاست کو بہانے کی مطلب مہلت دیں یا کوئی ایسی چیز اس پہ ڈالیں جو نجاست کو بہا کر لے جائے. لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ پھیر دیں کہ جس سے نجاست کی بدبو دور ہو جائے. اس کے بعد اس کو ویسے چھوڑ دیں. خشک ہونے کے بعد احتیاط بس یہ کریں کہ اس پہ ہاتھ وغیرہ نہ لگے، اور اگر ذکر اذکار کرنا چاہیں تو اس پر بیٹھ کر حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ پڑھیں، کسی اور مقام پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. ویسے اب اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ پاک کرنا اس کا ممکن نہیں ہے. اور اگر ممکن ہو کسی طرح کہ آپ اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پانی بہا کے وہ دور کر سکتے ہو تو کر لیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ پانی جذب کرے گا اندر سارا ناپاک ہی ناپاک. اصل میں بڑے فینسی صوفے آج کل بن رہے ہیں، اور بات وہ یہ کہ وہ ان کے فومز کی اتنی ڈیپتھ ہوا کرتی ہے، چاروں طرف سے سلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ممکن ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک بات فرمائیے کہ اس صوفہ سیٹ کی اگر گدی جو ہے ناپاک ہو گئی اور کوئی شخص اگر آ کے اس پہ بیٹھتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص باوضو بیٹھتا ہے اس پہ، تو کیا اس کے وضو کی صحت پہ یا اس کے جسم پہ کوئی اس کا فرق نہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب تک نجاست گیلی نہ ہو، خشک ہے تو بدن پہ کپڑوں پہ تو لگے گی نہیں، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہی جیسے میں نے پہلے کارپیٹ کے مسئلے میں عرض کیا کہ گیلا پیر یا گیلا ہاتھ اس جگہ پہ نہ لگے، کیونکہ وہ چاہے خشک ہو گیا صوفہ لیکن بہرحال ابھی تک ناپاک ہے. گیلے پن کی وجہ سے نجاست متصل ہو کے ہاتھ تک لگ سکتی ہے، اس کو اس میں احتیاط کریں. اچھا، روئی کی رضائی یا گدے وغیرہ عموماً جو ہیں وہ سردیوں میں لوگوں کے یہاں بڑے استعمال ہوتے ہیں، اور روئی کی رضائیاں جو ہے ایک رواج ہے ہمارے یہاں، خصوصی طور پہ پاکستان ہندوستان میں تو بڑا اس کا کلچر ہے. تو اگر اس پہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو پھر اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گدے یا رضائی کا جو اوپر کا کپڑا ہے وہ علیحدہ کر لیں، اور اس کے اندر جتنی جگہ نظر آ رہی ہے اس کو اسی طریقے سے پاک کریں جو پہلے بتا دیا ہے. اب روئی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں روئی کی وہ مقدار معلوم ہے جس پہ نجاست لگی ہوئی ہے؟ اگر معلوم ہے اور ہم اس کو نوچ کے علیحدہ کر دیں، اس گیلی جگہ کو علیحدہ کر دیں تو باقی روئی تو پاک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کو علیحدہ کریں تو وہ گھڑا پڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا، تو اب یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو دھنوانے کے لیے دیں تو دھننے کے اندر روئی کے عموماً بہت سی مقدار اڑ کر سائڈ میں گر جاتی ہے. تو اگر وہ نجاست اتنی مقدار میں لگی ہوئی ہے کہ اتنی مقدار عموماً دھننے کے اندر اڑی جاتی ہے تو اس کو دھنوا لیں، دھن جائے گی تو یہ روئی پاک ہو کر آ جائے گی. اور اگر کثیر مقدار میں لگی ہے کہ عموماً اتنی روئی دھننے میں اڑتی نہیں ہے تو اب اس کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ اتنا حصہ اس کا نوچ کے علیحدہ کر لیں، اس کو اسی طریقے سے پانی بہائیں اتنا کہ نجاست بہا کر لے جائے. اب یہ کل رضائی دھننے کے لیے دے دیں تو وہ دھن کے واپس آ جائے گی، پاک ہے. یہ اس طرح مطلب پانی سے پاک ہو گئی، پھر دھنوا لیں. اور گدے کے لیے گدے کا بھی مسئلہ ہے کہ گدے کے اب کئی طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے روئی والا گدا جو عموماً گھر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا تو یہی طریقہ ہے. ایک ہوتے ہیں کہ فوم کے گدے ہیں، موٹی فوم وغیرہ ہوتے ہیں، اسپنج والے ہوتے ہیں، اسپرنگ والے گدے ہوتے ہیں. تو اسپنج والے گدے جو ہیں یہ تو دھل سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر کا کپڑا ہٹا لیں، بالفرض ہٹ سکتا ہو تو ہٹانے کے بعد وہی طریقہ کپڑے کو علیحدہ پاک کر لیں اور اس پہ علیحدہ پانی بہا لیں. اور اگر فکس ہے یا اتنا موٹا ہے کہ پانی بہے گا ہی نہیں، بہے گا بلکہ اور پھیل جائے گا، تو اب اس کا وہی طریقہ ہے کہ بدبو خالی دور کر دیں، باقی اس کو چھوڑ دیں. ناپاک رہے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا. اس پہ نماز وغیرہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، احتیاط کر لیں. لیکن اگر عموماً سوتے وقت اس پہ چادر جو بچھائی جاتی ہے تو چادر تو خاصی پتلی ہوتی ہے، تو کیا انسان کے وضو پہ یا دیگر مطلب معاملات پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو میں نے موٹا کپڑا کہا کہ بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، موٹے سے مراد یہ ہے کہ دوپٹے کی طرح باریک نہ ہو. اچھا، یعنی اس کے نیچے کی جگہ نظر نہ آئے، دوپٹہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو. ہاں بس یہ نہ ہو. اب یہ موٹی چادر ہے، اگر پتلی چادر بچھاتے ہیں ٹرانسپیرنسی اس میں نہیں ہے تو پھر اس کے وہی موٹی چادر ہی کہلائے گی، اس کے نیچے کی جگہ پاک رہے گی. اچھا، یہ فرمائیں کہ پاکی کہلائے گی. صحیح. ٹینک عموماً ناپاک ہو جایا کرتا ہے، جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں یا انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اسٹاک کیا جاتا ہے بلڈنگز کے لیے. جی لوگوں کو بڑی پریشانی اس میں ہوتی ہے. تو اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں، پہلے تو وہی مسئلہ میں دیکھنا ہوگا کہ اس ٹینک کا سائز کتنا ہے. اگر تو اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 فٹ آ رہا ہے تو یہ بڑا ٹینک ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں اگر نجاست گری ہے تو اس کا رنگ بو مزہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو یہ پاک ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ اطمینان قلب چاہتے ہیں تو ایک اور جو یہ واٹر ٹینک آتے ہیں، ٹینکیں وغیرہ، وہ ڈلوا کے اور اس کو تھوڑا سا بہا دیں تو اطمینان ہو جائے گا. ورنہ یہ پاک ہے، اس کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اتنا ہی بڑا ٹینک تھا لیکن نجاست گری اور اس کے اندر رنگ بو مزہ ظاہر ہو گیا، مثلا کبھی لائن میں گٹر کا پانی آ جاتا ہے اور واقعی وہ ٹینک سے بدبو اٹھنے لگی ہے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ پاک پانی ڈلوائیں گے اور اتنی مقدار میں کہ نکل کے وہ بہنے لگ جائے. اچھا. اور اب اس کو سونگتے جائیں، بہنے دیں اور سونگتے جائیں. جب وہ پانی کا رنگ بو مزہ صحیح ہو جائے، یعنی بدبو آنا بند ہو جائے، تو اب ٹھہر جائیں، یہ کل پانی پاک ہو گیا. اچھا. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ اتنا بڑا ٹینک تھا، نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو گیا، یعنی رنگ بو مزہ بدل گیا، لیکن پانی بہت ہی نیچے، اب آپ ڈلوائیں گے تو 3-4 ٹینک ڈلوانے پڑیں گے،
تو بہت پانی لگے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک پانی ڈلوانا شروع کریں اور اوپر آپ کی اگر ٹینکیاں عموماً ہوتی ہیں تو اوپر والی موٹر کھول دیں, اوپر ٹینکی میں پانی پہنچے گا, نیچے بیسنس کے تمام نلکے کھول دیجئے. اچھا, تو یہ پانی جائے گا اور یہ بہنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ بہتا پانی, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والے ٹینک میں کافی پانی ہو تو ذرا اتنا بہنے دیں کہ بدبودار پانی آنا شروع ہو جائے نلکوں سے. اب جب یہ اس کو آپ نیچے پانی ڈلوا رہے ہیں, ادھر سے پانی جاری ہو رہا ہے, جب نلکوں سے بدبودار پانی آنا بند ہو جائے تو یہ کل سب کا سب پاک ہو جائے گا. پاک ہو جائے گا. اچھا, عموماً ایسا ہوتا ہے ٹینکس میں چھپکلیاں گر جاتی ہیں, چوہے گر جاتے ہیں, بلی گر جاتی ہے, تو اس صورت میں جو ہے کیا حکم ہوتا ہے؟ کہ فرض کیجئے چھوٹا ٹینک ہے. جی میں سمجھ گیا. اب چھوٹا ٹینک کا کر لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جانور گرے اور زندہ باہر نکل آئے تب تو غالب گمان دیکھا جائے گا کہ ان کے بدن پہ کوئی ظاہری نجاست تھی یا نہیں تھی. اگر تھی تو پاک کر لیں, نہیں تھی تو یہ پاک رہیں گے, کیونکہ چوہے کا جھوٹا جو ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے, کیونکہ کثرت سے گھر کے اندر گھومتا ہے, اور جو بھی چیز کثرت سے گھر کے اندر آتی ہے اس کے جھوٹے کو شریعت نے ناپاک قرار دیا, اور ظاہری بدن پہ نجاست تھی نہیں. اور اسی طرح چھپکلی کا ظاہری بدن بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا تو تھوک بھی پاک ہوتا ہے, اور اسی طرح بلی کا تھوک پاک تھا, ظاہر پہ کوئی نجاست نہیں تھی تو ٹینک پاک رہے گا. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور خوف کی وجہ سے پیشاب کر دیتے ہیں, جب ان کو خوف لاحق ہوتا ہے پیشاب نکل جاتا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو پاک کر لیا جائے تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے. اب اگر یہ چھوٹا ٹینک ہے, اس میں نجاست گری تو اس کا حکم بتایا تھا کہ اس میں رنگ بو مزہ ظاہر ہو نہ ہو, کل کا کل ناپاک ہو جائے گا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ یا تو یوں ہی کریں کہ اس میں پانی ڈالیں, اگر زیادہ پانی ہے تو پانی ڈلوا لیں پاک پانی, جب یہ بہنے لگ جائے تو کل کا کل پاک ہو جائے گا. لیکن وہی صورت ہے کہ اس میں یہ دیکھیں گے چھوٹے ٹینک کے اندر کہ نجاست کا رنگ بو مزہ ظاہر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اگر تو نہیں ہوا تھا ناپاک اب بھی ہو جائے گا, اس میں فقط بہانا ہوگا, بہا پاک ہو گیا. اگر رنگ بو مزہ ظاہر تھا تو اب بہانا بھی ہوگا اور بدبو کو بھی دور کرنا ہوگا, بدبو وغیرہ پوری دور ہوگی تب یہ پاک ہو جائے گا. یا یوں کر لیں کہ وہی اوپر والے ٹینک سے پانی چڑھا کے بہاتے رہیں اور جب بدبو ختم ہو جائے تو کل کا کل پاک ہو جائے گا. مفتی صاحب, شیشے گھروں میں ہوا کرتے ہیں, اس کو پاک کرنے کا طریقہ؟ ان پہ اگر پانی بہائیں گے تو لازمی بات ہے شیشے بعض وقت کالے پڑ جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پاک کپڑا لیں اور اس کو پونچھ دیں, دوسرا لیں اس کو پونچھ دیں, روئی سے بار بار یہ عمل کرتے رہیں, جب بدبو ختم ہو جائے شیشہ پاک ہو جائے گا. دیواروں کے حوالے سے؟ دیواروں کو بھی حکم ہے اس پہ پانی بہا دیں, نجاست کو بہا کر لے جائے تو پاک ہو جائے گا. اگر یہ آئل پینٹ کیا ہوا ہو تو اس میں وہی کپڑے والا سسٹم ہے کہ اس میں آپ بار بار اس کو پونچھتے جائیں, جب وہ رنگ بدبو ختم ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گا. اچھا, آخری سوال, گھروں کے برتن اور جوتے وغیرہ جو ہیں اگر اس میں نجاست لگ جائے تو پھر اس کے لیے کیا؟ برتن تو دھونے سے ہی پاک کریں گے, کیونکہ ہم ویسے کر سکتے ہیں کپڑے والے سسٹم سے بھی, لیکن وہ دل مطمئن نہیں ہوگا تو اس کو دھو لیں. اور جوتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے تو فوراً سوکھی مٹی ڈال دیں اس پہ, یہ مٹی اس ساری نجاست کو سک کر لے گی, پھر اس کو جھاڑ دیں, جوتا پاک ہو جائے گا. اور اگر وہ گیلا ہوا لیکن سوکھ گیا, فوراً ہم نے نہیں دھویا تھا تو پھر اس کو وہی کریں گے کہ اس کو دھوئیں گے. اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ڈالیں اور اس کو لٹکا دیں, جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں پھر پانی ڈالیں, پھر لٹکا دیں, قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تیسری مرتبہ ڈالیں, پھر لٹکا دیں, جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے جوتا پاک ہوگا. اور گاڑھی نجاست لگ گئی, مثلا گوبر میں پاؤں پڑ گیا, اس کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ مٹی ڈال کر اس کو کھرچ دیں, جوتا پاک ہو جائے. مفتی صاحب, رخصت سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ نجاست غلیظہ اگر جسم پہ لگ جائے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, اتنی جگہ کا دھونا فرض ہو جاتا ہے, تو اتنے مقام کو دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا. مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور خاصی خوبصورت گفتگو رہی. خواتین و حضرات, آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا پاکی کے حوالے سے, پاکیزگی کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ اس پروگرام میں کتنی خوبصورت گفتگو رہی کہ ہمارے گھروں کی خواتین عموماً بہت سی غلطیاں کیا کرتی ہیں. غلطیاں عموماً چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور غلطیاں عموماً بڑی بھی ہوا کرتی ہیں, لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہوا کرے گی, اگر ہم گھر میں صفائی کا اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں گے تو یقین مانیے ہمارے گھروں میں بے حد برکت ہوا کرے گی. ہمارے گھروں میں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی بے برکتی ہے, اور جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روزگار میں برکت نہیں ہوا کرتی, تو وہ کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر جس صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, جس پاکیزگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ہم اس پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا کرتے. اپنے گھروں کو صاف رکھیں, اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں, اپنے ظاہری بدن کو صاف رکھیں اور اپنے باطنی بدن کو بھی صاف رکھیں. پاکی کا جو تصور ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں, کیونکہ جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہماری معاشرت بھی بہت بہتر ہوگی, ہمارے دین پہ بھی ہم مکمل طور پہ عمل کر سکیں گے. اور بات پھر وہی ہے کہ یہ سارا فلسفہ دراصل ہمارے لیے وضع کیا گیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو کر آگے چلتے چلے جائیں. اگلے